ایک پرانا اور پرسکون گاؤں جہاں کے لوگ اکثر اپنے اپنے مسائل میں الجھے رہتے تھے، وہاں ایک غریب سی عورت بھی رہتی تھی جس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو شدید بیمار رہتا تھا۔ غربت کے انتہا ہونے کی وجہ سے غریب عورت کے گھر نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا اور بیٹے کی دوائی کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر اس غریب عورت کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ وہ عورت ہر رات کو سجدے میں گر گرا کر دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو صحت عطا فرمانا اور میرے رزق کے دروازے کھول دے اور میری مدد فرمانا، آمین۔ دوسری طرف اسی گاؤں میں ایک مغرور اور دولت مند تاجر بھی رہتا تھا۔ اس شخص کے پاس اللہ پاک کی ہر نعمت موجود تھی، مگر وہ دل کا بہت سخت اور خود غرض انسان تھا۔ وہ نہ ہی کسی کی مدد کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے دکھ کو سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میری دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تقدیر کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن وہی تاجر ایک بڑے قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا۔ سفر پر جاتے ہوئے اس کے پاس قیمتی سامان اور اس کے نوکر چاکر اور ضرورت کی ہر ایک چیز تقریباً اس کے پاس موجود تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ رستے میں اچانک ہی طوفان آ گیا، اور شدید بارش اور طوفان نے قافلے کو بکھیر کر رکھ دیا، جس سے اس تاجر کے گھوڑے بھی بھاگ گئے اور وہ رستہ بھی بھٹک گئے، اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ رہا۔ پھر جنگل میں رات ہو گئی اور سردی بھی بڑھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر تاجر کو پہلی بار بے بسی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ شخص جو دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا تھا، آج خود کسی کے رحم و کرم پر تھا۔ بھوک، خوف اور سردی کی شدت نے اس کا غرور توڑ دیا تھا۔ پھر اسی جنگل میں ایک پرانی سی جھونپڑی بھی ہوتی ہے، وہاں وہی غریب سی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، جو روز رات کو اللہ پاک سے مدد کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ کچھ مسافر مصیبت میں ہیں تو اس نے جو کھانا اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا وہ ان کو گرم کر کے دے دیا اور آگ جلا کر انہیں اپنے پاس سہارا بھی دیا۔ جب صبح کو روشنی ہوئی تو تاجر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جسے وہ اکثر حقیر سمجھتا تھا، اور آج اس ہی نے اس کی جان بچائی ہے۔ وہ امیر تاجر یہ سوچنے لگا کہ جس کو وہ کمزور اور کمتر سمجھتا تھا، آج وہ ہی اس سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہے۔ ایسا ہونے سے تاجر کا دل بدل گیا اور اس نے سوچا کہ دولت تو اللہ پاک کی امانت ہے اور خود پر غرور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس تاجر نے اس بڑھیا کے بیٹے کا مکمل علاج کروایا اور اس کو ایک نیا گھر بھی بنوا کے دیا، اور اپنی باقی کی زندگی اللہ پاک کی رضا اور خوشی حاصل کرنے اور غریبوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ پاک کا ایسا ہی انصاف ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ پاک پر دل سے بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے، اور جو لوگ خود پر غرور کرتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو ایسے امتحان میں ڈالتے ہیں کہ ان کو سبق مل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایسا سبق دیتی ہے کہ ہر ایک انسان کی سچی دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ پاک کے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور غرور اور دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر نیکی اور دعا ہمیشہ کام آتی ہے۔